اللہ نے اسلام کو پسندیدہ قرار دیا. قیامت تک اسلام ہماری بیماریوں کی دوا ہے, ہمارے دردوں کی دوا ہے, قیامت تک, آئندہ تک, ہمیشہ آئندہ بھی. صرف پیغمبر کے زمانے میں نہیں, صرف اسلام کے ظہور کے دور میں نہیں, بلکہ آج بھی اسلام اسی طرح. آپ دیکھ لیجئے لا الہ کا کیا مطلب ہے؟ پہلا اصول اور پہلا اعلان اسلام کا لا الہ, انکار, رد, ہر باطل کا انکار, ہر الہ کا انکار سوائے اللہ کے, ایک اللہ کے اقرار کے علاوہ سارے باطل الہوں کا انکار. کتنا بڑا انقلابی پہلو ہے خود کلمہ توحید کے اندر, کتنا اپنے اندر تحرک اور بیداری اور تحریک. ہمارا موضوع کربلا اور تحریک وہ آپ کے سامنے لکھا ہوا بھی ہے. مسلسل بہتری, مسلسل ترقی, مسلسل تبدیلی, خود کلمہ توحید. شاید پیغمبر اکرم نے جو فرما دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہہ دو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے, یہ مسلسل فلاح کا سفر ہے. توجہ چاہوں گا, مسلسل فلاح کا سفر ہے, مسلسل بہتری کا سفر ہے, مسلسل تبدیلی کا سفر ہے. محمد الرسول اللہ. پھر اس کے بعد ہم اپنی محبتوں کا اعلان کرتے ہیں اہل بیت کے ساتھ علی ولی اللہ کہہ کر. آپ ان تینوں کلمات کے اندر غور کریں, آپ ٹکرا رہے ہوتے ہیں, دشمنیاں مول لے رہے ہوتے ہیں, اپنی پریشانیاں بڑھا رہے ہوتے ہیں, اپنی موت کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں. خود لا الہ الا اللہ سے صدر اسلام کے مسلمانوں کو کیا کم پریشانی ہوئی تھی جو آپ نے محمد رسول اللہ بول کے پریشانیاں بڑھا لی؟ کیا محمد رسول اللہ کی پریشانیاں عمار یاسر اور ابو ذر اور سلمان اور مقداد کو کیا کم ہوئی تھی جو آپ نے علی ولی اللہ بول کر اور پریشانیاں بڑھا لی؟ ہم تو پریشانیاں مول لینے والے لوگ ہیں, ہم تو موسوی لوگ ہیں. حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا تھا یا اللہ کس سے جا کے لڑوں تیری خاطر؟ لڑائتے تھے حضرت موسیٰ, اللہ کی خاطر لڑائتے تھے. لڑاکو تھے حضرت موسیٰ, اللہ کی خاطر بتا تیری خاطر کس سے جا کے لڑوں؟ لڑنا میرا کام ہے مگر تیری خاطر, مر جاؤں گا تیری خاطر, لڑوں گا تیری خاطر مگر تیری خاطر لڑوں گا, بتا کس سے لڑوں؟ تو اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى, جاؤ. یہ پوچھا تھا حضرت موسیٰ نے, جو اللہ کہہ رہا تھا جاؤ فرعون سے جا کے لڑو, یہ پوچھا تھا موسیٰ نے کہ میں کس سے جا کے لڑوں؟ تیری خاطر. ہم نے مسلسل دشمنیاں مول لی بھی ہیں, مسلسل پریشانیاں بڑھائی ہوئی ہیں. کب تک مریں گے, کب تک کاٹے جائیں گے, کب تک ہمارے ساتھ یہ ہوگا؟ کیا امام حسین کا وہ فرمان جو حسین نے کربلا کو تحریک بنایا ہے, من کانا, امام فرماتے ہیں اپنے قول کے اندر, عظیم فرمان ہے حضرت کا, فرماتے ہیں من کانا بادلا فینا فلیرحل معنا, جو اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے آمادہ ہے, اپنے آپ کو مٹانے کی جرت رکھتا ہے, اپنا نقصان برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے, وہ چلے ہمارے ساتھ, وہ رہے میرے حسین, مجھ حسین کے ساتھ. لہٰذا ہم نے تو دشمنیاں مول لی بھی ہیں, ہم مسلسل پریشانیاں اٹھا رہے ہیں اور اٹھائیں گے, اور اس کو گلے لگانا ہے, اسے پیار سے پھولوں کا ہار سمجھنا ہے پریشانیوں کو, اس لیے کہ ہم امام حسین سے وابستہ ہیں. اور کیا لطف ہے, کیا مزہ ہے, کیا ذائقہ ہے اس کے اندر, یہ پریشانی اٹھانے والے جانتے ہیں کہ اس کے اندر ذائقہ کیا ہے, اس میں لطف کیا ہے.